وهو مقدار للحركة مقدار الحركة لأنه کم مقدار الحرکت ہے کیوں لأنه کم سمجھ آئیے. اب کہتے ہیں میاں ولا یخلو اما یکون مقدارا لہیئۃ قارۃ او لہیئۃ غیر قارۃ. متن کو دیکھو کہ یہ جو کم ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایک ہیئت قارہ بمانا مجتمع الاجزاء، ایک ہیئت قارہ کے لیے مقدار ہے کہ ہیئت غیر قارہ کے لیے مقدار ہے. دو صورتیں ہیں، یا ہیئت قارہ کے لیے مقدار ہوگا یا ہیئت غیر قارہ کے لیے. سمجھ آ گئی ہے. فرماتے ہیں لا سبیل الی الاول، ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہیئت قارہ کے لیے مقدار بنے یہ کم، کیونکہ لأن الزمانہ غیر قار، خود زمانہ جو ہے وہ قاروذات نہیں ہے. تو ما لا یکون قارا لا یکون مقدارا لہیئۃ قارۃ، جو خود مجتمع الاجزاء نہ ہو وہ دوسرے مجتمع الاجزاء کے لیے مقدار ہو وہ نہیں بن سکتا. میاں سمجھ آئی ہے. فہو مقدار لہیئۃ غیر قارۃ، تو ایک شق رہ گیا کہ وہ مقدار بنے ہیئت غیر قارہ کے لیے. وکل ہیئۃ غیر قارۃ فہی الحرکۃ، ہاں ہیئت غیر قارہ کس کا نام ہے؟ حرکت کا نام ہے. فالزمان مقدار الحرکت، تو پتہ لگا کہ زمان حرکت کے لیے مقدار ہے. وہو المطلوب، سمجھ آئیے. یہی دعویٰ تھا کہ زمان مقدار ہے حرکت کے لیے. ہمیں آگے یہ تو متن میں بتا دیا، ثابت کر دیا کہ زمان مقدار ہے حرکت کے لیے. اب یہاں پر متن میں ماتن نے کہا کہ ولا یخلو، یہ کم خالی نہیں ہوگا، اما یکون مقدارا لہیئۃ قارۃ او لہیئۃ غیر قارۃ. تو یہ ہیئت کا لفظ استعمال کیا ہے نا ماتن نے. شارح فرماتے ہیں کہ یار اس ہیئت کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تقسیم حاصر نہیں بنتی ہے. تم نے کہا کم کو دیکھیں گے یا ہیئت قارہ کے لیے مقدار یا غیر قارہ کے لیے، تو یہ جو قارہ غیر قارہ ہے اس ہیئت کا لفظ بول کے تو تقسیم حاصر نہ ہوئی. لہذا ایسا لفظ بولنا چاہیے تھا کہ جس سے تقسیم دو قسموں میں حاصر بن جائے. سمجھ آئیے. اس لیے فرماتے ہیں کہ امر کا لفظ بولنا چاہیے تھا، امر ہیئت کے بجائے امر بولتے تو امر قار اور امر غیر قار، یہ پھر تقسیم حاصل ہو جاتی ہے. سمجھ آئیے. یہ کیوں کہتے دیکھو میاں فإن الامر القار وهو ما يجتمع اجزاؤه في الوجود. امر قار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اجزاء مجتمع فی الوجود ہوں، امر قار. یہ جو امر قار ہے یہ شامل للجواہر مطلقا والاراض القارۃ، ہاں یہ شامل ہے کس کو؟ جواہر کو، تو سب کو شامل ہے امر، اور اعراض میں سے بھی ان کو جو قار ہیں. امر کا لفظ عام ہے، یعنی جوہر اور عرض دونوں کو شامل ہے. سمجھ آ گئی. کالسواد والبیاض، سمجھ آئیے.
بخلاف الہیئت، کہ تم نے ہیئت کا لفظ بولا تو ہیئت تو اعراض کو شامل ہے لیکن جواہر کو تو شامل، ہاں تو وہ جواہر باہر رہ گئے کہ نہیں رہ گئے، اس لیے تقسیم حاصل نہیں ہوئی. اس لیے فرمایا بخلاف الہیئت فإنها لا تشمل الجواہر، وہ جواہر پر شامل نہیں ہے. اذ لا تغایر بینہا وبین العرض، ہیئت اور عرض کے درمیان میں تو کوئی تغایر ہے نہیں ہے. سمجھے؟ لا پہ اعتبار الحصول فی الہیئت والعروض فی العرض، سمجھائیے. لہذا ہیئت کا لفظ بول کر تو اعراض کو تو شامل ہوا، اعراض قارہ اور اعراض غیر قارہ، لیکن اعراض قارہ اور اعراض غیر قارہ کا مطلب یہ ہوا کہ عرض کو کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ان کو تو شامل ہو گیا لیکن جواہر باہر رہ گئے، لہذا تقسیم حاصل نہ ہوئی. یہ اعتراض کر دیا متن پر کہ یہ عبارت اس طریقے سے صحیح نہیں ہے. میاں حمد